میں شک نہیں کہ جمعیت علماء اسلام اور جماعت اسلامی دونوں دینی تحریکیں ہیں اور دونوں کی دینی خدمات ہیں، اور کسی طریقے پر بھی دونوں کی دینی خدمات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تاہم جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام میں جو بنیادی فرق میں نے محسوس کیا ہے وہ یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام ایک مخصوص مسلک کی، مخصوص فرقے کی، پھر اس میں تقسیم در تقسیم کے بعد ایک گروہ کی مخصوص جماعت ہے، جبکہ جماعت اسلامی میں امت کا ہر فرد اس کا رکن بن سکتا ہے۔ آپ کو جماعت اسلامی میں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور مختلف مکاتب فکر کے مسلمان آپ کو ملیں گے، اور بنیادی طور پر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا جو تصوری دین ہے، جو مسلکوں سے اور فرقوں سے بالا تر ہے، جماعت اسلامی کی دعوت کا جو ہے وہ منبع اور محور یہی ہے، جبکہ وہاں پر ایک مسلک ہے، ایک فرقہ ہے۔ یہ بنیادی طور پر اسی طریقے پر جماعت اسلامی میں کوئی موروثیت نہیں ہے، بلکہ یہاں پر صلاحیت کی بنیاد پر اور کارکردگی کی بنیاد پر کوئی شخص بھی کہیں بھی پہنچ سکتا ہے۔ جماعت اسلامی کی آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد میاں طفیل محمد صاحب اس جماعت کے امیر بنے ہیں، جو کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کا کوئی جو ہے وہ نسبی یا کوئی تعلق نہیں تھا، کسی قسم کا کوئی رشتہ وغیرہ نہیں تھا۔ اسی طریقے پر مولانا محترم میاں محمد طفیل صاحب کے بعد جناب قاضی حسین احمد صاحب جماعت کے امیر بنتے ہیں، جن کا نہ میاں طفیل صاحب سے کوئی رشتہ ہے اور نہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی رشتہ۔ اسی طریقے پر جناب منور حسن صاحب ہیں، پھر جناب سراج الحق صاحب ہیں۔ یہ مختلف زبانوں، مختلف علاقوں اور مختلف قبیلوں کے لوگ ہیں، لیکن چونکہ جماعت اسلامی میں ایک موروثی نظام ہے ہی نہیں، یہاں کارکردگی کی بنیاد پر آگے بڑھا جاتا ہے، تو جمعیت علماء اسلام میں کارکردگی کی بنیاد وہاں نہیں ہے، وہاں ایک موروثی حوالے سے آگے جو ہے نا مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، جن کی خدمات قابل قدر ہے، ان کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب، اور اب جناب ان کے صاحبزادوں کے لیے جو ہے نا راستہ ہموار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مولانا محمد خان شیرانی صاحب آپ جانتے ہیں، مولانا اعتزاز صاحب کے شیرانی صاحب ہیں، مولانا گل نصیب خان صاحب ہیں، یا حافظ حسین احمد صاحب ہیں۔ یہ حضرات جو جمعیت علماء اسلام میں جنہوں نے کلیدی کردار ادا کیا ہے اور اپنی جوانیوں کو جو ہے نا اس میں لگایا ہے جمعیت علماء اسلام میں، لیکن آج وہ جمعیت علماء اسلام سے اس بنیاد پر الگ ہو چکے ہیں کہ انہوں نے یہ بات محسوس کیا اور عرصہ دراز سے یہ محسوس کرتے چلے آ رہے تھے کہ جمعیت علماء اسلام میں کارکردگی کی بنیاد پر اور صلاحیت کی بنیاد پر آگے نہیں بڑھا جا سکتا، بلکہ وہاں ایک موروثی سسٹم ہے۔ جماعت اسلامی میں یہ سسٹم